ناظرین آداب و تسلیمات، پروگرام شعر و شاعری لے کر حاضر خدمت ہیں۔ واضح ہے کہ یہ سلسلے کا پہلا پروگرام ہے اور خادم کو مظفر احمد مظفر کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش رہے گی کہ گاہے بگاہے اس پروگرام میں آپ کی تعریف اور آپ کی خواہش کے مطابق ایسا سلسلہ شروع کیا جائے کہ جس میں نامی شاعر و ادیب کو لایا جائے اور ان سے گفتگو کی جائے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ اس وقت ہمارے ساتھ محفل میں دو نہایت معتبر مہمان تشریف فرما ہیں، جن میں سے پہلے ہمارے معتبر شاعر و ادیب جناب سلیم کاوش صاحب موجود ہیں، اور ان کے پہلو میں ہمارے معتبر ادب دوست ادب نواز علامہ عادل فاروقی صاحب ہیں۔ تو ہم سے سلسلہ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں جناب سلیم کاوش صاحب کی طرف آتا ہوں۔ آداب، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ جی ٹھیک ہے، آپ سنائیے۔ اللہ کا شکر ہے، ہماری خوش قسمتی کہ آپ سعودی عربیہ سے یہاں دورے پر آئے اور ہمیں وقت دیا۔ اس سلسلہ میں ہماری خواہش رہے گی کہ آپ کا تعارف پیشے کے اعتبار سے بھی اور ادبی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی جانا جائے اور آپ سے گفتگو کی جائے۔ تو اپنے بارے میں آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کا جو ادبی سفر ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور کتنا عرصہ ہوا ہے یہ اس میدان میں آپ برسر عمل ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا اور آپ کی پذیرائی کا۔ میرا ادبی سفر تو یوں سمجھیے کہ میرے اس دنیا میں آنے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا ماشاءاللہ، کیونکہ میں ایک علمی اور ادبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، جس میں میرے والد صاحب، میرے دادا صاحب اور آگے دادا صاحب کے بھی دادا صاحب جو تھے وہ ایک اچھے شاعر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ فرق صرف یہ پڑا ہے کہ پہلے شروع کے سالوں میں جو ہمارے آبا و اجداد تھے وہ فارسی اور اردو میں شاعری کرتے تھے اور پنجابی میں۔ میرے تک آتے آتے شاعری جو ہے وہ صرف اردو اور پنجابی تک رہ گئی ہے۔ اس کے بعد میری ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ، میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، اس نے بھی 7 سال کی ایج میں لکھنا شروع کیا اور انگلش میں وہ شاعری کرتی تھی، ماشاءاللہ۔ اب آ کے اردو میں بھی کرتی ہے۔ انگلش میں شاعری میں اس نے انٹرنیشنل سوسائٹی آف پوئٹس ایک واشنگٹن ڈی سی میں تھی، وہاں پہ ان کی ویب سائٹ پہ اپنی نظمیں جو اس نے اپلوڈ کی، تو اس پہ اس کو اچھی پذیرائی ملی اور اس کے بعد اس کی کتاب بھی ایک چھپی ماشاءاللہ۔ یعنی سینہ بسینہ یہ سلسلہ چلا رہا ہے، یہ سینہ بسینہ الحمدللہ چل رہا ہے، امید ہے کہ چلتا رہے گا۔ جی، اور یہ یعنی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ چینج اس کو کہہ لیں تبدیلی کے، اردو اور فارسی اور پنجابی کے بعد پھر اردو تک محدود ہونا اور پنجابی تک، اور اس کے بعد اب انگریزی اور اردو تک پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ سلیم صاحب، اس میں اصل میدان جیسے کہ مجھے علم ہے آپ دونوں اصناف سخن یعنی غزل اور نظم دونوں میں تب آزمائی کرتے ہیں، تو زیادہ لطف غزل گوئی میں آتا ہے یا نظم لکھتے وقت؟ لطف جو ہے جی وہ ہوتا ہے اس لمحے کا جب آپ کچھ لکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، بہت خوب۔ اور مجھے اتنا ہی لطف جو ہے وہ نظم لکھنے میں آتا ہے، اتنا ہی مجھے غزل کہنے میں آتا ہے۔ اب اس پہ انحصار ہے کہ میں کیا رہا ہوں ماشاءاللہ۔ اگر میرا ایک چھوٹی سی فکر جو ہے اس کو میں نے 7-8 شعروں میں بیان کر دیا ایک نظم کی صورت میں، تب بھی مجھے اچھا لگا، یا میں نے بہت طویل اپنے خیالات کو شعر کے ایک غزل کے ایک شعر میں بیان کر دیا، تو اس کا لطف بھی علیحدہ محسوس کیا میں نے۔ ٹھیک ہے
لیکن دلچسپ بات یہ ہے علامہ صاحب، جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ محترم سلیم صاحب پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں اور کافی مصروف آدمی ہیں، لیکن براہ راست ان کا تعلق جیسے کہ ہم جانتے ہیں وہ کنکریٹ سے، اینٹ اور پتھر سے ہے، اور دوسری طرف ایک شاعری کا میدان ہے جہاں پہ گداز دل و ذہن کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ کیسے مینیج کرتے ہیں، کیسے لے کے چلتے ہیں دونوں چیزوں کو؟ دیکھیں جی، پیشے کے اعتبار سے تو میں ایک مکینیکل انجینئر ہوں، اور ان جنرل میں آپ کو عرض کروں کہ ہر آدمی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم ہر آدمی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے کہ اس کے سارے پہلوؤں کا احاطہ کر سکیں. درست. ہر آدمی جو ہے ہمہ پہلو ہوتا ہے. اسی طرح جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہوں، مشینوں سے میرا تعلق ہے، اور جو بائی نیچر اگر کہا جائے میں فطری طور پہ کیا ہوں، تو فطری طور پہ میں ایک سوشل ورکر اور ایک جرنلسٹ مزاج کا آدمی ہوں. جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو ہمارے تو گھر کی بات تھی، بڑوں میں بیٹھنا اٹھنا اور ان کے ساتھ مشاعروں میں جانا اور جو کہنا والد صاحب کو دکھانا، تو وہ میرے لیے کوئی اتنا ایسا مسئلہ نہیں رہا کہ بھی میں کوئی ایک نئی چیز کر رہا ہوں. میرے وہ یعنی ایک روٹین کی چیز ہے. سلیم صاحب، آپ کی غزلوں میں عام طور پہ غم کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے، تو اس کا تعلق غالباً ماضی کے کسی واقعہ سے یا بتانا چاہیں گے؟ نہیں، ماضی میں ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں ہے کہ جو میرے اندر غم کا عنصر پیدا کرے. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک غزل سنائی اپنے والد صاحب کو. اس میں شعر تھا کہ خط میں تو نے پوچھا کاوش کیسے ہو، تجھ بن کس کافر کا اب دل لگتا ہے. تو والد صاحب بڑا سنبھل کے بیٹھ گئے تو کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا بتاؤ تو صحیح کہ آخر یہ کیوں شعر کہا گیا ہے. تو اس وقت وہ حقہ پی رہے تھے. میں نے کہا جی شعر کہنے کے لیے حقے کو آپ تصور کر لیں، وہ تو کوئی فرق نہیں ہے. ماشاءاللہ. البتہ آپ بے فکر رہیے. میری لائف میں انہیں میں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیے، میری لائف میں ایسا کوئی مرحلہ نہیں گزرا کہ میں اس پہ اس طرح کا شعر کہوں. ہاں، البتہ میں ایک تجربے سے ضرور گزرتا ہوں کہ شاعر جو ہے وہ فطرت کا عکاس ہوتا ہے. واہ، درست ہے. اور شاعری میں فطرت کا عکس ہونا چاہیے. اب فطرت میں کون کون سے لوگ ہیں؟ میرے خیال میں شاعر کو ہر طرح کے لوگوں کی کیفیت اپنے اوپر طاری کر کے اپنے تجربات جو ہیں وہ سامنے لانے چاہیے. اس لیے میں نے غم والی شاعری بھی کی ہے، میں نے محبت والی شاعری بھی کی ہے، میں نے غصے والی بھی شاعری کی ہے، میں نے ایسی شاعری بھی کی ہے جس کو بالکل آخریت تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی اپنے جذبات کا واشگاف اظہار، جس میں میں اگر کسی سے نفرت کرتا ہوں تو میں نفرت کا عنصر بھی میں لا سکتا ہوں. جیسے ایک شعر میں نے کہا کہ اس کو چھوڑا تو شرک کو چھوڑا، اس کو چھوڑا تو شرک کو چھوڑا، ورنہ وہ عشق میں خدا تھا مجھے. کیا کہنا؟ تو ایسا ہے کہ اپنے اظہار پہ پابندی میں نہیں رکھتا. جو میں کسی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں موضوع الفاظ میں کہہ دیتا ہوں. تو اس کا کوئی خاص وقت مقرر ہے یا کام کے دوران بھی آمد ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، جو شاعر ہوتے ہیں اور جو شاعر بنتے ہیں ان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی علیحدہ ٹائم، علیحدہ وقت نہیں مخصوص کرنا پڑتا، علیحدہ ماحول نہیں بنانا پڑتا. بعض اوقات میں نے جو شاعری کی، اب ہمارے سعودی عرب میں دمام سے لے کے ریاض تک کا 4.5 گھنٹے کا سفر ہے کار کا. تو میں 120 کی رفتار سے گاڑی بھی چلا رہا ہوں، میں شعر بھی کہہ رہا ہوں، اور ساتھ فرنٹ سیٹ چونکہ خالی ہے اس کے اوپر میں نے کاغذ اور پین رکھا ہوا ہے، اور میں ساتھ ساتھ الٹے سیدھے لفظوں میں لکھ رہا ہوں. جیسے ہی میرا سفر ختم ہوا میں نے اس کو یعنی دوبارہ لکھ لیا. تو ایسا بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے. لہذا مجھے آج تک اپنی تعلیم میں بھی اور اپنی شاعری میں بھی
یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھ پہ وہ کیفیت نہیں آ سکی کہ جب میں چاہوں تو بیٹھ کے گھنٹوں پڑھتا رہوں یا میں چاہوں تو میں گھنٹوں شاعری کرتا رہوں، یہ مجھ میں نہیں آ سکا. یعنی یہ شاعری اور تعلیم دونوں میں آمد میرے اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو اب ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں. پیدائش آپ کی کہاں ہوئی؟ میرا تعلق لاہور سے ہے، جو زندہ دلان لاہور کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. اور تعلیم جو ہے میری میکینیکل انجینئرنگ تک ہے. لاہور میں رہتے ہوئے چونکہ پنجاب یونیورسٹی بھی ایک ماشاءاللہ معروف ادارہ ہے، تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس میں لاء بھی کروں اور ایم اے اکنامکس بھی کروں. تو انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ میں نے ادھر بھی انرولمنٹ رکھی اور میں نے ماسٹر آف اکنامکس بھی کیا. اچھا جی ہاں، اور اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس میرے پسندیدہ مضامین ہیں. بزنس جو ہے وہ میری کہہ لیں کہ ایک میری روح کی طلب ہے. درست ہے. یعنی شاعری سے ہٹ کے اگر میں بزنس میں ہوں تو وہ بھی میرے ایک علیحدہ اہداف ہیں، اور تعلیم کے میدان میں بھی میں نے اپنے اہداف مقرر کیے اور ان کو الحمدللہ میں نے حاصل کیا. آپ کا کوئی باقاعدہ مجموعہ کلام اب تک شائع ہوا یا نہیں؟ باقاعدہ تو نہیں ہو سکا. مختلف ادوار میں، مختلف رسائل میں، جرائد میں چھپتا رہا ہوں. اپنے طفیل ہوشیار پوری صاحب تھے مرحوم، اللہ انہیں مغفرت کرے ان کی، ان کا ایک محفل نام کا رسالہ تھا، رائل پارک لاہور سے شائع ہوتا تھا. اس میں بھی میں لکھتا رہا ہوں. ایک ان کا رسالہ صاف کو تھا جو سیاسی نوعیت کا تھا، اس میں بھی میرے سیاسی کالم چھپتے رہے ہیں. اور پنجاب انجینئرنگ یونیورسٹی کے جو کیمپس ڈائجسٹ تھا ہمارا، اس میں بھی میں لکھتا رہا ہوں باقاعدہ، بلکہ اس کی سلور جوبلی اشاعت کا جو ٹائٹل تھا وہ بھی میں نے ڈیزائن کیا. اسی طرح بہت سارا کلام میرا چھپا. ٹیکنوراما ایک کالج میگزین تھا، سویڈش کالج گجرات کا میگزین تھا، تو اس میں بھی میرا چھپا. تو بطور نمونہ پھر کیا عطا کر رہے ہیں کوئی تازہ میں سے؟ بطور نمونہ آپ کیا سننا پسند کریں گے؟ نظم سنیں گے یا غزل سنیں گے؟ میں غزل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن شرط تازہ میں سے ہو. جو آپ سنیں گے وہ تو تازہ ہی ہوگی. یہ بھی ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ میں نظم سے شروع کرتا ہوں، جو ابھی مجھے کہی تھی 2006 میں اور 7 میں، لیکن مجھے اپنے کاغذوں میں سے ابھی ملی ہیں، اس لیے میرے لیے اور آپ دونوں کے لیے، ہم دونوں کے لیے تازہ ہیں. ایک نظم کا عنوان ہے کہ تو پھر ایسا کبھی نہ کرنا. شاید کوئی تمہیں بلائے یا تم لوٹ کے آنا چاہو، شاید کوئی تمہیں بلائے یا تم لوٹ کے آنا چاہو، تو پھر ایسا کبھی نہ کرنا. جانا اگر ضروری بھی ہو، جاتے جاتے دروازے کو اپنے ہاتھوں بند نہ کرنا. ایسا کرنے والے اکثر باہر ہی رہ جاتے ہیں. ایسا کرنے والے اکثر باہر ہی رہ جاتے ہیں، یادوں کی دہلیز پہ گمسم پہروں بیٹھے رہتے ہیں. برسوں جیتے رہتے ہیں اور صدیوں تنہا رہتے ہیں. کیا کہنے؟ برسوں جیتے رہتے ہیں اور صدیوں تنہا رہتے ہیں. اور اسی طرح ایک چھوٹی سی اور نظم ہے. میں دنیا میں کہیں بھی جاؤں، کچھ بھی لکھوں اور سناؤں. میں دنیا میں کہیں بھی جاؤں، کچھ بھی لکھوں اور سناؤں. میں کچھ بولوں یا سمجھاؤں، میرے دل کے ہر جذبے پر، میری بات کے ہر لہجے پر، میری سوچ کے ہر رستے پر، میری عمر کے ہر لمحے پر پہلا حق تمہارا ہے. کیا کہنا؟ ایک نظم ہے جی، حمد. یہ کائنات، یہ تصویر شاہکار تیرا. کیا بات ہے. یہ کائنات، یہ تصویر
شاہکار تیرا، یہ رنگ اور یہ منظر تیرا تخیل ہیں، ہر ایک شے کا تعین تیرے مطابق ہے، کیا بات، میں ایک نقطۂ تصویر کائنات سے ہی، میں ایک نقطۂ تصویر کائنات سے ہی، میری وجہ سے بھی کچھ حسن کائنات تو ہے، تیرے بغیر میرا یہ وجود ناممکن، میرے بغیر یہ تصویر نامکمل ہے۔ کیا واہ واہ، یعنی کائنات میں آپ نے اپنی ذات کو بھی ایک جگہ پہ رکھ کے اس کو اس کا حصہ بنا کے ایک ایسی چیز پیش کی ہے جو کہ نئی چیز ہے، کائنات میں ایک حیثیت ہے اور وہ ایک نقطہ ہے جس کے بغیر وہ نامکمل نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ تو آپ کا فلسفہ ادب کیا ہے؟ کیونکہ آپ تو نثر بھی لکھتے ہیں، ایک شاعری بھی اور نثر بھی، تو آپ کا کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ ہے ادب؟ میرا نظریہ ادب سچ لکھنا ہے کہ میں سچ کو بیان کر سکوں، اور تھوڑا سا اختلاف میں خود کرتا ہوں کہ آج کل لوگ اپنے آپ کو سچ بیان کرنے کے لیے اسٹریٹ فارورڈ کا ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، اور اسٹریٹ فارورڈنس میں وہ بہت ساری ایسی باتیں، بہت سارے ایسے مقامات پہ اور اس لہجے میں کہہ جاتے ہیں کہ وہ بجائے مثبت نتائج لانے کے وہ منفی نتائج لے آتی ہیں، پھر وہ غیر ادبی بھی ہو۔ ہاں، تو میرے خیال میں میرا نظریہ جو یہ ہے کہ سچ اس طرح کہا جائے کہ موزوں الفاظ، مناسب وقت اور بڑے مناسب لہجے میں بیان کیا جائے، جس سے اصلاح کا پہلو سامنے رہے، نہ کہ کسی تقسیم یا تفریق کا ہو۔ سید صاحب، آپ غزل کا جو معیار عصر حاضر میں ہے، کیا آپ اسے مطمئن ہیں؟ عصر حاضر میں غزل، معیاری غزل کو شاید ڈھونڈنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ مختلف تراکیب جس طرح لوگ استعمال کرتے ہیں وہ مجھے ادب کے مطابق نظر تو نہیں آتی۔ مثلا بڑے آسان الفاظ میں وہ لفظوں کے انبار جب بولتے ہیں تو لفظوں کے انبار کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز خیال ہے۔ کوئی انبار ہے، انبار کی بات کر رہے ہیں تو انبار اسی چیز کا ہوتا ہے جس کا کوئی فزیکل کوئی جسم ہو۔ اچھا، لفظوں کا انبار کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ شاعری میں نئے تجربات کی بنیاد پہ بہت ساری غلط روایات قائم ہو رہی ہیں۔ آپ سے غزل سنتے ہیں، اس کے بعد علامہ عادل فاروقی صاحب سے سلسلہ گفتگو شروع کریں گے۔ اس سے پہلے آپ ایک غزل تازہ میں سے ادا کیجیے۔ ہمارے مہمان دونوں کے آپ ہی ہیں، ہم مقامی ہیں، لندن کے، برطانیہ کے، آپ سعودی عرب سے تشریف لائے ہیں، اس لیے ہم میری خوش قسمتی ہے جی کہ میں اور مجھے آپ نے مہمان کا درجہ دیا۔ نہ صرف مہمان بلکہ معزز مہمان ہیں آپ۔ فلسفہ ادب کے گفتگو ہو رہی تھی، یہ بات ظاہر ہوئی کہ آپ کا ایک تو فلسفہ ہے سچائی بیان کرنا اور اس کو ادبی طریقے سے بیان کرنا، ادبی طریقے سے بیان کرنا، دوسرا یہ کہ اصلاح کا پہلو میں رہنا چاہیے، مثبت پہلو، تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو ایک غزل عرض کرتا ہوں، یہ بغیر مطلع کے ہے اور یہ اسی بات کی غمازی کرتی ہے کہ جب میں نے کچھ کہنا ہے تو میں اگر اچھا کہہ رہا ہوں تو مجھے اس میں پابندی کا ملحوظ نہیں، میں پابندی کا لحاظ نہیں رکھتا۔ عرضہ جی، کسی نے صحن چمن میں دبا کے انگارے، واہ واہ، کسی نے صحن چمن میں دبا کے انگارے، رخ گلاب کو ایک آتشیں مزاج دیا۔ کیا کہنا، کسی نے صحن چمن میں دبا کے انگارے، بہت عمدہ۔ رخ گلاب کو ایک آتشیں مزاج دیا۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ والدین یا ملک ایک ایسی ہستی ہوتے ہیں کہ جن سے آدمی جتنا بھی اظہار کرے محبت کا وہ کم ہوتا ہے، اور میں اپنے ملک کے حوالے سے میں بہت ہی زیادہ سنجیدہ اور حساس ہوں۔ تو یہ میرے ملک میں جو حالات ہیں اس پہ بھی تھا، کسی نے صحن چمن میں دبا کے انگارے، رخ گلاب کو ایک آتشیں مزاج دیا۔
وہ مدعی تھا روایات کے تقدس کا، وہ مدعی تھا روایات کے تقدس کا، بغاوتوں کو اسی نے مگر رواج دیا، اور کبھی وصال کی حسرت، کبھی فراق کا غم، غم حیات کو یوں حسن امتزاج دیا۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ تیری نظر نے جنوں آشنا کیا مجھ کو، تیری نظر نے جنوں آشنا کیا مجھ کو، تیرے وجود نے تب شرف احتیاج دیا، تیری نظر نے جنوں آشنا کیا مجھ کو، تیرے وجود نے تب شرف احتیاج دیا، اور کسی کسی کو زمانے میں ہے کمال نصیب، کسی کسی کو زمانے میں ہے کمال نصیب، ہر ایک سر کو بھلا کس نے تخت و تاج دیا، جسے بھی زوم رہا اپنی پارسائی کا، جسے بھی زوم رہا اپنی پارسائی کا، اسی نے روح کی پاکیزگی خراج دیا۔ بہت بہت جسے بھی زوم رہا اپنی پارسائی کا، یہ بہت تاریخی حوالہ ہے، جسے بھی زوم رہا اپنی پارسائی کا، اسی نے روح کی پاکیزگی خراج دیا۔ کیا کہنا۔ تو یہ آپ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، جی بہت اچھا، تو یہ آپ نے بہت اچھا قافیہ نبھایا ہے، جیم کے ساکن جیم کے ساتھ، بڑا مشکل ہے، کامیاب کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بہت عمدہ، بہت دلکش غزل۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ہمارے نہایت محترم اور معتبر شاعر، ادیب، اینکر علامہ عادل فاروقی صاحب کی جانب، جو کہ غزل، نظم، نثر ہر صنف میں ید بیضہ رکھتے ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے بارے میں کچھ تعارفی رنگ میں کچھ کہنا چاہیں تو نہایت خوشی ہوگی۔ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کے گویا ایک کولیگ کی حیثیت سے، آپ کے ساتھ کمپینین کی حیثیت سے یہاں حاضر ہوا ہوں، اور میں صرف اپنے سلیم کاوش صاحب کے کلام کو سننے کے لیے اور ان کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ میں اپنے بارے میں ابھی نہیں، میرے انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو، آپ کے پروگرام تو یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ، اس میں کبھی ہوا تو، ابھی تو میں کلام بھی اپنا ساتھ نہیں لایا، لیکن کچھ ناظرین کی خواہش بھی ہوگی، اور ذاتی طور پہ میں بھی چاہوں گا کہ کچھ نہ کچھ اس میں بطور نمونہ اس میں کچھ شامل کیا جائے۔ اصل میں بھی وہی بات ہے کہ شاعر بنا نہیں، بس ہو گیا، شاعر ہوں، ہو گیا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ نہ میرے، اور میرا معاملہ بالکل الٹ ہے آپ کے، نہ میرے والد شاعر تھے، نہ میرے دادا شاعر تھے، نہ میرے بچے شاعر ہیں، کوئی بھی شاعر نہیں، ارد گرد بھی شاعر نہیں ہے، اور میری بھی تعلیم اسی طرح یعنی انجینئرنگ کے شعبے میں ہوئی، لیکن پھر میں نے اس کو پیشہ نہیں بنایا، میں نے علم و ادب، تدریس و تعلیم، تبلیغ و اسلام، دعوت اسلام، اس کو ہی اپنا کام بنایا، اور یہ سب سے بڑا کام میں نے ماشاءاللہ۔ اور اسی ضمن میں آپ کی ایک مشہور زمانہ نظم فغان قارونی کے نام سے شائع ہو چکی ہے، کس میں؟ انٹرنیٹ پہ بھی ہے اور دیگر رسائل وغیرہ میں بھی نظر سے گزری ہے، تو اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ کتنا عرصہ لگا، اور کیا اس میں جو اصل آپ کا نقطہ نظر تھا وہ کیا رہا؟ فغان قارون کہہ لیجیے، فغان طاغوت، تو وہ بہت متنازع فی نظم ہے، جس کو لفظوں کے لبادے میں نے کوشش کی ہے کہ جو سمجھنے والے صرف وہی سمجھیں، اور اس میں کوئی خلفشار پیدا نہ ہو اور ابلاغ ہو جائے، اور وہ مختلف اہل ادب کو بھیجی گئی، تو بہت سارے لوگوں نے اس کو واپس بھی کر دیا کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، جو آپ نے باتیں کی، کیونکہ اس میں بڑی کھری کھری باتیں ہیں، لیکن ادبی رنگ میں اس کو، بلکہ ایک صاحب جو یہاں پہ بہت بڑے بسوں میں خود شاعر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ نظم ہے ہی نہیں، وہ نظم ہی نہیں ہے۔ اچھا، ہوا تو انہوں نے اس کو نظم ہی تسلیم نہیں کیا، بہرحال ایک تخلیق ہے، اور وہ انشاءاللہ جب وہ ہوگی تو ایک، اگر عام طور پہ یہ بیان ہو جائے تو ایک تہلکہ مچ جائے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ فغان قارون یا فغان طاغوت کو ابھی پس منظر میں ہی رکھا جائے، اور اس کو اہل ادب پڑھیں، غور کریں، اس پر اپنے آراء کا اظہار کریں، لیکن میں اپنا مجموعہ کلام جو غزلیات کا ہے وہ اشک گل کے نام سے سامنے لا رہا ہوں انشاءاللہ۔
اس کی تقریباً 216 غزلیں ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. یہ ان میں سے جب میرے پاس موجود تھے اور میں اس کو کمپوز کرتا رہا ہوں بس وہ مکمل ہوئی ہیں. لیکن جو کلام ابھی پڑا ہے جو ابھی میں کمپوز نہیں کر سکا کیونکہ میں چاہتا ہوں خود ہی کمپوز کروں. میں کمپیوٹر پہ خود ہی کمپوز کیا کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ کاتب جتنی غلطیاں کرتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اس سے زیادہ وقت لگانا پڑتا ہے جتنا خود آپ کر سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اور یہ شعراء ادباء سے گزارش بھی ہے کہ خود اپنے کلام کو کمپوز کریں. وہی آپ کا قلم دوات ہے. لوح و قلم وہی ہے آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہی کی بورڈ اس پر بیٹھیں خود اپنا کلام. تو الحمدللہ ہم نے کوشش کر کے ہمارے دوست ہیں نصیر احمد بٹ ناصر صاحب ان کا جو مجموعہ کلام سب سے پہلے وہ منظر عام پر لا کے گویا ایک تجربہ کیا کہ یہاں پہ کتنی پذیر آئی ہے اہل ادب کی. الحمدللہ ان کے کلام کو بہت سراہا گیا. اب مجھے بھی حوصلہ ہوا بلکہ وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ اپنا کلام لائیں تو ان کے کلام کی اشاعت کے بعد مجھے بھی حوصلہ ہوا کہ میں بھی اپنا مجموعہ سامنے لاؤں. انشاءاللہ آ رہا ہے. یہ تو ہے غزلیات کا. نظموں کا مجموعہ انشاءاللہ جو کہ وہ بھی بہت ساری نظمیں اور ان میں طویل ترین بھی ہیں یعنی 100 200 اشعار کی بھی ہیں اور چھوٹی بھی ہیں. تو بہرحال مختلف. اور یہ بالکل بات جیسے سلیم کافی صاحب نے کہی کہ جب آپ نظم کہتے ہیں تو آپ ایک موڈ میں ہوتے ہیں جو نظم کا ہی موڈ ہوتا ہے. جو آپ ایک واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ وہ نظم ہی ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں بھی میں نے کچھ کہا ہے کہ جب خیال منتشر ہوں تو اس وقت آپ کو غزل کہنی چاہیے اور جب ایک ہی مضمون مضمون میں مسلسل ہو تو آپ کو نظم کہنی چاہیے. تو جب ایک مضمون مسلسل آ جاتا ہے ایک بہاؤ آ جاتا ہے اسی کو ایک ہی دریا بنانا ہوتا ہے. لیکن جہاں غزل ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے گویا وہ ہیں نہریں ہیں ندیاں ہیں جو وہ ندیوں سے ایک خوبصورت جال آپ بناتے ہیں ایک ڈیلٹا بناتے ہیں یا مختلف پھولوں کے رنگوں سے گلدستہ بناتے ہیں وہ غزل ہو جاتا ہے. اور اگر ایک ہی رنگ کے پھولوں کا بوکے بنانا ہے آپ نے تو وہ نظم ہے. تو نظم بھی اپنی جگہ پیاری ہے اپنے ماحول کے لحاظ سے اور غزل اپنی جگہ پیاری ہے. اور یہ مجھے بھی معلوم نہیں کہ میں غزل کا شاعر ہوں یا نظم کا. ہمارے خالد یوسف صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے کلام میں نظم کا پلڑا بھاری ہے. لیکن ہمارے ایک اور ڈاکٹر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ غزل کے شاعر ہیں. اب میں نہیں جانتا میں کس جگہ شاعر ہوں. بس یہ کہ شاعر ہوں اب یہ پتہ نہیں کہ کیا ہوں. اور کوئی مانے بھی نہ مانے مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں تو اظہار کا قائل. اظہار کرتے ہمیں اظہار کرنا ہے جو ہمیں آتا ہے اس طریقے سے اظہار کرتے ہیں. اور صاحب ظاہر ہے شاعر بنتا نہیں پیدا ہوتا ہے. تو علامہ صاحب نظم میں آپ کا بنیادی نقطہ نظر کیا ہے؟ اصلاحی ہے یا تعمیری رنگ میں؟ الحمدللہ یہ سلیم کافی صاحب نے جو فرمایا نا کہ پہلے تو سچائی اور دوسرا اصلاح. تو میں اس کے ساتھ اپنے نام کی مناسبت سے عدل اس کو ساتھ رکھتا ہوں. بہت خوب بہت خوب. ان سب چیزوں کو اپنی اپنی جگہ رکھنا ہی عدل ہے ماشاءاللہ. تو میں اپنے تخلص کی رعایت اور یہ تخلص بھی میں نے دانستہ جب چوز کیا میں بچپن میں جب چوز کیا جب میں کچھ شاعری کی وہ جراثیم دیکھے کہ وہ آ رہے ہیں. مجھے شاعر اپنے آپ کو پہچان کیسے سکتا ہے جب اسے شاعری پسند آئے. میں ابھی مکتب میں جب پڑھتا تھا اپنے قرآن پاک پڑھنے جاتا تھا اپنے مولانا کے پاس مولانا عبدالرؤف صاحب کے ہاں. ان کے دیوار پر یہ لکھا ہوتا تھا عرفی تو میں اندیش ز غوغائے رقیباں آواز سگاں کم نے کند رزق گدارا. اب یہ فارسی کا تھا. مجھے اتنا اچھا لگتا تھا میں اس کو پڑھ کے مجھے یاد ہو گیا. اور اس کے بعد میں جب مفہوم کا پتہ چلا تو وہ بڑا آج تک وہ گویا میرے دل کی آواز ہے. فیاض صاحب آپ کی نظم اسی طرح ایک ہمارے حکیم نظر محمد انصاری تھے. ان کی دکان پہ میں جا کے اخبار پڑھا کرتا تھا کیونکہ میں انگریز اسکول میں پڑھتا تھا سیکرڈ ہارٹ اسکول لاسال ہائی اسکول. تو میری انگلش میڈیم کی تعلیم تھی رومن کیتھولک جو چرچ کے اسکول ہیں ان کے اندر. میں گویا اکثریت تو مسلمانوں کی تھی لیکن میں واحد مسلمان تھا جس کو وظیفہ اسکول میں لگا تھا. تو ان کو میری گویا قدر تھی. تو مجھے قدر تھی کہ میں اردو کی کہ میرا اردو زبان جو ہے وہ مجھ سے چھن نہ جائے. تو میں اس کو گھر کے بعد بس جب میں گھر آ کے تیار ہو کے جب تو سیدھا میں دکان پہ جاتا تھا اور وہاں پہ اخبارات پڑھتا تھا اردو کے. کوہستان اس زمانے میں تھی نوائے وقت بھی تھی بعد میں دونوں زبانوں کو ساتھ دے کے چلے دونوں زبانوں کو. اور اردو میں جو شاعری ہے وہ مجھے اقبال کا کلام جب شروع سے پڑھا اور ان کی دکان پہ لکھا تھا یہ شعر بچپن سے گویا میں نے یہ پڑھا
اور یہ میرے دل میں نقش ہو گیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو گویا اس کے اندر وہ جو وزن تھا اور جو لے تھی اور جو آہنگ تھا وہ اندر سرات کر گیا. اور میں نے کہا کہ اسی آہنگ میں مجھے بھی کچھ کہنا چاہیے. پھر میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے ایک زمانے میں نے اشعار جمع کرنے شروع کیے، بہت سارے اشعار جمع، جہاں سے بھی کوئی شعر ملتا اس کو ایک کتابی شکل میں شروع کر دیں. ہم نے ایک لائبریری بھی بنائی ہوئی. یہ بچپن کی باتیں ہیں، ابھی وہ پرواز کے لیے پر بھی نہیں کھولے تھے، لیکن یہ اندر وہ تھے وہ نکلنے. تو اس کے بعد پہلی جو غزل تھی وہ مجھے میں نے کہی یا نازل ہوئی مجھ پر، وہ جب میں 9ویں کلاس میں تھا، 9th میں، اور 10th والے ان کو الوداع ہم کہہ رہے تھے. تو اس وقت وہ پہلی وہ میں نے کہا کہ ہے دعا عادل کی ہوں وہ کامراں، کہہ رہے ہیں جن کو ہم اب الوداع. تو یہ الوداع لفظ ہے پر درد کتنا الوداع. تو اس وقت تو بچپن تھا، تو یہ ہے کہ ساتھ روح کے دل بھی میرا دل ہے میرا کامتا. تو بعد میں نے کہا کہ یہ روح کی ہے گر رہی ہے. تو بہرحال پھر فنی رموز بھی سیکھنے پڑے. تو شعراء ادبا کی خدمت میں میری یہ بھی گزارش ہے کہ ادبی رموز ضرور سیکھیں، اس پر لڑیں نہیں. اور ابھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں لندن کے سٹیج پر تو ادبی سٹیج پر تو یہ ہے کہ یہ ایک ادبی رسہ کشی مار کٹائی اس طرح کی ہے، لفظوں کے اندر ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے کیا جا رہا. یہ غلط ہے. اردو کا گویا کراچی، لاہور، دہلی کے بعد، لکھنؤ کے بعد لندن یہ دوسرا مرکز ہے، اور غالباً امریکہ میں بھی کہیں ہوگا کوئی مرکز، یا آپ کے سعودی عرب میں بھی کوئی مرکز ہوگا یا نہیں ہوگا، بہرحال دبئی میں کہیں ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تیسرا مرکز اردو کا لندن ہے. لندن میں تقریباً ایوریج اوسطاً ہر ہفتے ایک مشاعرہ ہو رہا ہے. کل بھی ایک پروگرام ہے. اس طرح ہر ہفتے کوئی نہ کوئی انجمن پروگرام کراتی ہے. تو وہ اس میں وہ جس کو کہتے ہیں اونٹ اور گھوڑے اور گدھے سب شامل ہو جاتے ہیں. جن کو شاعر کہتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور جو متشاعر ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. اور ان کو اصلاح کرنے کی بجائے ان کو داد دی جاتی ہے متشاعر کا. اور متشاعر 20 سال تک اپنے غلط شعر پڑھ کے تو وہ کہتے ہیں کہ میں شاعر ہوں، مجھے آپ ٹوک کیوں رہے ہیں. اب ان کو بتایا جائے کہ جی یہ جو شاعر اور متشاعر کی جنگ ہے یہ کیسے ختم کی جا سکتی ہے؟ وہ بڑے سلیقے سے کرنی چاہیے. اور جو ہمارے اہل فن لوگ ہیں وہ بڑے احترام سے ان کی اصلاح کریں. اور الحمدللہ میں نے کوشش کی اور کچھ اصحاب کو میں نے قائل کیا کہ آپ کا کلام جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے، اور انہوں نے دکھانا شروع کیا الحمدللہ بڑے پیار سے. یہ تو ہے دل دردی، یعنی درد مندی کی بات. یہ نہیں ہے کہ آپ غصے سے کہیں کہ آپ تو شاعر نہیں تو لہذا آپ کو رون دیا جائے. نہیں بھائی، آپ میں خوبی ہے، کلام ہے. اب ایک صاحب نے اپنی مجموعہ کلام سامنے لائے ہیں، ان کا کوئی شعر وزن میں نہیں، اور کسی میں کوئی قافیہ ردیف اور سرے سے وزن ہی نہیں ہے، لیکن ان کا مجموعہ کلام موجود ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے صاحب کتاب ہو گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے ٹوکنے والا کون ہے؟ میں تو شاعر ہوں، میں چھپتا بھی ہوں رسالے. اور رسالے والوں کو میں نے کہا کہ بھائی ان کا ہاں کہ بھائی آپ اللہ کے بندے، آپ ان کی اصلاح کریں. بلکہ جو میگزینس ہیں اردو کے، ان میں ان سے گزارش کرتا ہوں مدیران گرامی کو کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک سیکشن سپریٹ رکھیں نو آموزگان، اور ان کی اصلاح کے لیے آپ اہل ادب سے رجوع کریں، یا ایک ادبی بورڈ ہو جو کہ شاعری کو اسکروٹنائز کرے اور اس کی اصلاح کر لے. اور اس کے لیے میں اپنی خدمات دینے کو تیار ہوں. اور میں خود سیکھتا بھی ہوں، میں دکھاتا بھی ہوں، اور میں دیکھتا بھی ہوں دوسروں کا. تو دیکھنا دکھانا چاہیے، اصلاح چاہیے. اب تو عادل صاحب ہمارے جو نیوز چینل ہیں جی وہ اردو کے ساتھ زیادتی کرنے میں پیش ہیں. جی حتیٰ کہ جو خبریں پڑھنے والے ہیں ان کا بھی تلفظ صحیح نہیں ہے. اور مجھے بالکل بڑا ان پہ ترس بھی آتا ہے، اور یعنی خواہش بھی ہوتی ہے کہ کاش ان لوگوں کو خبریں پڑھنے سے پہلے ان کو کچھ اردو سکھا دی جائے، تاکہ وہ کم از کم اردو کے ساتھ تو ایسی زیادتی نہ کریں کہ نیوز چینل پہ بیٹھ کے اس کے غلط تلفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وقت کم رہ گیا ہے، اور قلت وقت کا تو خیر سامنا ہے ہی ہمیں. اور ہم چاہیں گے کہ آخر میں
محترم سلیم صاحب سے 2-1 تازہ غزلیں سن لیں اور پھر اجازت چاہیں گے. کس کے دل سے اتر رہا ہوں میں، کس کے دل سے اتر رہا ہوں میں، اپنے اندر بکھر رہا ہوں میں. واہ کیا بات ہے، بہت خوب. کس کے دل سے اتر رہا ہوں میں، اپنے اندر بکھر رہا ہوں میں. آج تیرا شبی نصیب ہوئی، کل پیام سحر رہا ہوں میں. کیا کہنا. آج تیرا شبی نصیب ہوئی، کل پیام سحر رہا ہوں میں. پھر کنارے فرات ہنگامے کربلا یاد کر رہا ہوں میں. پھر کنارے فرات ہنگامے کربلا یاد کر رہا ہوں میں. اور میرے ترکش کے تیر توڑ گیا، کیا کہنا. جس کا بھی ہم سفر رہا ہوں. واہ بہت عمدہ. میرے ترکش کے تیر توڑ گیا، میرے ترکش کے تیر توڑ گیا، جس کا بھی ہم سفر رہا ہوں میں. دھوپ چھاؤں کے کھیل میں اب تو، دھوپ چھاؤں کے کھیل میں اب تو اپنے سائے سے ڈر رہا ہوں میں. آگ سے آگہی تلک کا سفر، آگ سے آگہی تلک کا سفر. میں یہ نام کر رہا ہوں اپنے پاکستان کے ہجرت 1947 سے لے کے ہمارے ایٹمی دھماکے تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی، میں اس کے نام کر رہا ہوں کہ آگ سے آگہی تلک کا سفر. علامہ صاحب، آگ سے آگہی تلک کا سفر، آگ ہی سے گزر رہا ہوں میں. کیا کہنے. آگ سے آگہی تلک کا سفر، آگ ہی سے گزر رہا ہوں میں. غیر قاتل ہیں یا کہ اپنے ہیں، مختصر یہ کہ مر رہا ہوں میں. واہ واہ سبحان اللہ. غیر قاتل ہیں یا کہ اپنے ہیں، مختصر یہ کہ مر رہا ہوں میں. غم جاں ہے، غم ذات ہے، لیکن اس کے اندر آپ نے غم ملک، غم جہاں، غم دورہ اور غم انسانیت شامل کر لیا. تو یہی ہوتی ہے شاعری کی خوبی. اور اس میں وطن کا غم بھی آ گیا اور اپنی شخصیت کا بھی آئینہ اور اندوہناک جو پہلو ہے اس کی نشاندہی بھی ہو گئی. تو آپ کے کوئی پسندیدہ شعراء ہیں؟ پسندیدہ شعراء میں مظفر وارثی صاحب میرے پسندیدہ شاعر ہیں. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام میں اس لیے نہیں لوں گا کہ پسندیدہ کیا، وہ تو ہمارے برگزیدہ شاعر ہیں، اور ان سے پسندیدگی کے بغیر میں نہیں سمجھتا غالب اور اقبال سے پسندیدگی یا ان سے ان کو جانے بغیر یا ان کو پڑھے بغیر کوئی شاعر مکمل ہوتا ہے. تو وہ تو ہمارے لیے ایک مستند حیثیت رکھتے ہیں، یعنی اساس ہیں، ہمارے لیے اساس ہیں. اس کے علاوہ اپنے احمد فراز ہیں، ان کو میں اچھا پسند کرتا ہوں، بہت اچھے شاعر ہیں. فیض صاحب، ماشاءاللہ فیض صاحب کی نظمیں جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ میں کتنا بھی سچ لکھوں میں ابھی ان سے بہت پیچھے ہوں. ان کی ایک مستند حیثیت ہے سچ کے اظہار میں، اور جو غم دوراں کا یعنی اظہار ہے اس میں ان کو ایک مستند. آج کے زندہ شعراء میں کوئی ہیں جو کہ، کیونکہ یہ رفتگان کی بات ہو رہی ہے، رفتگان میں تو یوں سمجھیے کہ میر نے غزل کو ایک درد دیا اور غالب نے اس کو ایک تھوڑی سی آفاقیت دی، لیکن اقبال نے اس کو معراج کمال تک پہنچا دیا. اس میں فلسفہ کا عمل دخل بھی ہو گیا، اس میں اتنی وسعت پیدا کر دی کہ اس کے بعد والے بھی، اقبال کے بعد آنے والے بھی اب وہ اس وسعت کے حامل نہیں ہو سکے، اس کے حامل نہیں، بلکہ اس کے کسی جز کو لے کے آتے ہیں، اپنے آپ کو نمایاں کر پائے. لیکن یہ ہے کہ موجودہ جو زندہ شعراء ہیں ان میں کچھ، موجودہ شعراء میں اپنے امجد اسلام امجد ہیں، جن کا ہم نے یونیورسٹی میں بھی سنا اور یونیورسٹی کے علاوہ بھی محافل میں سنا اور پڑھتے بھی رہتے ہیں. ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ گزر گیا جو زمانہ اسے بھلا ہی دو، جو نقش بن نہیں گزر سکتا گیا اسے جو مٹا ہی زمانہ دو. اسے بھلا ہی دو، جو نقش بن نہیں سکتا اسے مٹا ہی دو.
بہت خوبصورت شاعر ہیں نظم کے اور غزل کے. مجھے ان کا ایک شعر پسند ہے کہ سمے کے سمندر کہا تو نے جو کچھ سنا پر نہ سمجھے، جوانی کے ندی میں تھا تیز پانی ذرا پھر سے کہنا. کیا بات ہے. تو بہرحال یہ شاعری کا جو سمندر ہے آگے چلتا رہے گا، اور ہمارے سامنے جو مظفر احمد مظفر ہیں جی، یہ بھی بہت بڑا سمندر ہیں. مظفر صاحب سے بھی صاحب ویب سائٹ پہ اپنا ایک میگزین نکالتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی شاعری، ان کا مجموعہ کلام بھی آ چکا ہے. یہ اس لحاظ سے ہم سے سینئر ہیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ کبھی ان سے مفصل مکالمہ ہو، مصاحبہ ہو، گفتگو ہو شعر ادب پہ کسی پروگرام میں، اور ان کا جو ہے فلسفہ سامنے آئے، اندر کی جو ہے شاعری، کچھ جن گوشوں سے ہم ناواقف ہیں. تو آپ کے کچھ اور گوشے رہ گئے ہیں جو تشنا ہوں، جن سے ہم واقف نہ ہوں؟ مثلا آپ نے ڈیزائننگ بھی کی، تو اس کے بعد آپ مصور بھی ہیں، اور میں بھی خوش قسمتی سے مصور بھی ہوں، خطاط بھی ہوں، لیکن یہ سائڈ لائن میں چلے گئے. اصل میں یہ ساری چیزیں اب سائڈ لائن میں چلی گئی ہیں. ڈیزائن میں تو میں نے کافی ایز پروفیشنل ڈیزائنر بھی کام کیا ہے. 1978 سے 1991 تک ایک بھرپور میرا عمل دخل رہا ہے اس ڈیزائننگ میں. ہمارا چونکہ ایک فیملی بزنس بھی تھا، ڈیزائننگ اور اشاعت و طباعت ہمارا بزنس بھی تھا، تو اس میں پروفیشنل لوگو ڈیزائنر کے طور پہ کام کرتا رہا ہوں، اور مختلف رسالوں کے ٹائٹل اور اس کے اندر جو تزئین و آرائش کے ہوتے ہیں وہ سارے. کالم کا ذکر کیا تھا، تو نثری کام بھی آپ نے کیا ہوگا، صحافتی شوق جو آپ نے فرمایا. جی، صحافتی شوق اصل میں وہی بات ہے کہ جب سچ بولنے اور سچ لکھنے کا شوق تھا، تو اس کے لیے جو بھی طریقہ کار تھا، وہ کالم لکھا جائے یا اخبار کے ساتھ صحافتی طور پہ صحافی کے بطور صحافی کام کیا جائے، تو سارے مرحلے اظہار کے ہوتے ہیں کہ اظہار کس طرح ہو سکتا ہے، تو میں نے اسی طرح اظہار کر دیا. جہاں تک تعلق ہے کالمز کا، میں نے، آپ نے نام تو سنا ہوگا، نوائے وقت کا فیملی میگزین تھا، اس میں نے کوئی پہلی اشاعت سے لے کے 1.5 سال تک میں نے بطور فیچر رائٹر کام کیا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں ان دنوں فیملی میگزین نے شائع، ابھی اس کے اشاعت کا پروگرام بن رہا تھا، تو علی سفیان افاقی صاحب کی طرف سے ایک اشتہار شائع ہوا کہ ہمیں کچھ ایڈیٹر اور سب ایڈیٹر چاہیے. تو میں نے بھی وہاں درخواست بھیج دی. میں اس وقت فائنل ایئر انجینئرنگ میں تھا، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں. تو میں بڑا خود سیلف میڈ آدمی ہوں. میں نے ان کو اپلیکیشن دی، انٹرویو ہوا، تو ساری باتیں سن کے، سارے حوالے سن کے، شاعری سن کے، وہ کہنے لگے یار میں آپ ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو جاب دے نہیں سکتا. مجھے بڑا عجیب سا لگا. میں نے کہا جی کیوں نہیں دے سکتے، میں تو ضرورت مند ہوں. کہنے لگے اگر میں نے جاب دے دی تو آپ کی فائنل ایئر کا انجینئرنگ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو میں آپ کے لیے یہ کرتا ہوں، آپ کو ایک عنوان دیتا ہوں، ذرے سے آفتاب. یہ فیملی میگزین میں مستقل چھپا کرے گا ہر ویک، اور آپ اس کے لیے سیلف میڈ لوگ جو ہیں ان کو تلاش کریں. اب ایسے بڑا مشکل سا تھا، کیونکہ سیلف میڈ لوگ جو ہیں جب کسی مقام پہ پہنچتے ہیں وہ سیلف میڈ کہنا نہیں چاہتے، اور نہ ہی کوئی بتاتا ہے کہ جی میرے والد صاحب کوئی کلرک تھے، یا میرے والد صاحب کوئی استاد تھے، یا کوئی. الغرض مجھے اس پہ کافی کام کرنے کا موقع ملا، اور بہت سارے لوگوں کو میں نے اس میں انٹرویو کیا، جس میں پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر جو تھے شیخ رفیق احمد، وہ بھی تھے. قرآن محل دارالحسان اس کے حاجی بشیر صاحب تھے، ان کا انٹرویو کیا میں نے. ایک سائیکیٹرسٹ تھے ڈاکٹر شعیب شاہد، ہی واز ریئلی اے بریو مین، ان کا میں نے کیا. انور انڈسٹریز گجرانوالے کے حاجی رفیق انور صاحب، ان کا انٹرویو کیا. بہت اچھے لوگ مجھے ملے
اور ان کے تعاون سے میں نے اس پروگرام کو کافی چلایا. پھر 1-1.5 سال کے بعد میں سعودی عرب آ گیا تو میرے لیے مشکل تھا اس کو جاری رکھنا. اب یہاں آ کر چونکہ آپ مستقل طور پر سعودی عرب میں مقیم ہیں، وہاں ادبی سرگرمیوں کی کیا نوعیت ہے؟ ادب کی جی کیا نوعیت ہے وہاں اس لحاظ سے؟ وہ سعودی عرب میں بہت زندہ دل لوگ رہتے ہیں اور بہت اچھے شعراء ہیں، جن میں سے بعض جو ہیں وہ کینیڈا کو بھی ہجرت کر گئے، موجود ہیں بہت سارے، اور باقاعدہ ماہانہ نشستیں بھی ہوتی ہیں، مختلف جگہوں پہ ہوتی ہیں، مختلف لوگ اپنے طور پہ ان کو ہوسٹ کرتے ہیں. اور اردو نیوز وہاں پہ اسپیشلی اردو نیوز ایک عرب نیوز والوں نے، عرب نیوز گروپ ہے، انہوں نے اردو نیوز کا اجرا کیا ہوا ہے، جس میں ہندوستان اور پاکستان کے شعراء اور اردو جاننے والوں کے لیے کافی انہوں نے صفحے 1-2 مختص کیے ہوئے ہیں. یعنی بڑی زندہ دلی سے لوگ وہاں پہ شاعری اور ادب کی خدمت کر رہے ہیں. اردو اور اردو ادب کا مستقبل، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ پر امید ہیں؟ کیونکہ ابھی جو بات ہوئی تھی کہ وہ غلطی کرتے ہیں نیوز کاسٹر، تو وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومت کی سرپرستی اردو کو حاصل نہیں ہے. ہندوستان میں ہندی کو سرپرستی حاصل، اور اردو جو کہ 10-15 زبانوں میں سے ایک زبان ہے، اس کو اتنی سرپرستی حاصل ہے جتنی کہ سرکاری زبان کو. گویا سرکاری زبانوں میں سے ایک ہے. دنیا میں واحد ایک ملک ہے یا 2 ملک ہیں جن کی سرکاری زبان اردو ہے، اور وہ ہے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر. کشمیر کے دونوں حصوں میں سرکاری زبان اردو ہے. یہ 2 ملک ہیں بس، ورنہ دنیا میں کسی ملک کی سرکاری زبان تو ہماری بھی اردو ہے. سرکاری زبان نہیں ہے، قومی زبان ہے. سرکاری زبان اس کو بنایا نہیں گیا. اگر سرکاری زبان ہو تو اس پر بات بجا، قومی زبان اردو ہے. اس کی سرپرستی حکومت کرے، اس پر خرچ کرے. اردو یونیورسٹی بھی قائم ہے، لیکن ابھی تک سرکاری زبان نہیں بنی. ابھی کانفرنس ہوئی تھی کراچی میں، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ اردو کو اس کا مقام دلایا جائے، سرکاری زبان بنایا جائے. ایوب خان نے اپنے زمانے میں اعلان کیا تھا کہ 15 سال میں ہم اردو کو سرکاری زبان بنا دیں گے، اور وہ 15 کے بجائے اب تو بلکہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہر سطح پر اردو کی گردن زدنی کی جا رہی ہے، اور اردو کے ساتھ ستیلے بھائی ہونا شروع کیا جا رہا ہے. اور ابھی جو یہ ہو رہا ہے کہ یہ اردو کی جب سرپرستی نہیں، اس کی تربیت نہیں، اس کی ٹریننگ نہیں ہے، تو نیوز کاسٹر کہاں سے اردو سیکھیں گے؟ تو وہ گھر سے جو کچھ ٹوٹی پھوٹی اردو ہوتی ہے اس میں کچھ انگلش ملا کے، اور یہ جو ٹی وی پر خصوصاً جو ریلز آتی ہیں ان میں اتنی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم لندن میں بیٹھے ہم غلطیاں نکال لیتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے نہیں نکال رہے ہیں. وہاں بھی علماء بیٹھے ہیں جو صاحب جو دانشور ہیں جو اردو کے، وہ ان کو بتائیں ان کی کون سنتا ہے. تو اردو ایک کارنر میں، ایک کونے میں لگا دیا گیا اس کو، بس اس کو پنپنے نہیں دیا جا رہا. ساری دنیا میں پنپ رہی ہے، پاکستان میں اس کا جھٹکا ہو رہا ہے. اردو اصل میں آج کل جو ہے نا، اردو کی ادبی حیثیت ختم کر کے تو اس کو ایک نئی حیثیت، صحافتی حیثیت دے دی گئی ہے کہ جسٹ اٹ از اے کمیونیکیشن ٹول، اور اس کے علاوہ اس کو کوئی حیثیت نہیں دی جا رہی. نہیں، ہر زبان میں ایک اس کا صحافتی مقام بھی ہوتا ہے، اس کا کمرشل مقام بھی ہے. انگریزی دنیا کی کمرشل زبان ہے، اکنامک کی زبان ہے، لیکن اس کی ادبیت اپنی جگہ مسلم ہے. دیکھیں یہاں کی حکومت جو ہے وہ شیکسپیئر پر کتنا خرچ کرتی ہے. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس نے شیکسپیئر پر ہی PhD کی ہے. اب وہ شیکسپیئر ایکسپرٹ ہے، وہ شیکسپیئر کے بارے میں ہی لیکچر دیتی ہے. تو بات یہ ہے کہ حکومت سرپرستی کس لیے کر رہی ہے؟ کیونکہ شیکسپیئر کے لٹریچر کو زندہ رکھنے سے برطانیہ کا وقار بڑھتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے چرچل نے یا بعض نے کیا کہا تھا، چرچل نے غالباً کہا تھا کہ ہم ہندوستان کی ریاست کالونی چھوڑ سکتے ہیں، شیکسپیئر کو نہیں چھوڑا. اگر ہم سے شیکسپیئر چھین لیا جائے تو ہم ختم ہو جائیں گے، ہندوستان چھین لیا جائے کوئی فرق نہیں. اور حقیقت ہے ہندوستان چھن گیا، برطانیہ موجود ہے، لیکن شیکسپیئر اگر چھن جائے تو برطانیہ میں کیا ہے، ان کا ثقافتی ورثہ کیا ہے. اور اس دن ہمارے ایک دوست تو بہت اچھی بات کر رہے تھے، انہوں نے مجھے جمعے کی نماز کے بعد وہ بھی ٹیچر رہے ہیں، بہت صاحب ذوق ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ٹی وی پر جب دیکھتا ہوں تو وہ ورثہ آتا ہے، تو ورثے میں سے ناچ گان ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا یا ہمارے ملک کا
اور ہماری صوبوں کا کیا ورثہ صرف ناچ گانا رہ گیا؟ کوئی اور ورثہ ہے ہی نہیں. کوئی ادبی، صحافتی، ثقافتی، تصوف اور دستکاری اور یہ ہزاروں لاکھوں قسم کی چیزیں ہیں، وہ کیا بیکار ہیں؟ وہ ہمارا ورثہ نہیں ہے؟ یہ ورثہ صرف بس ناچ گانا اور دو چار چیزیں یہ رہ گئی. علم و ادب بھی تو ورثہ ہے ہمارا، اور اصل ورثہ تو یہی ہے. اور سب سے بڑا ورثہ ہمارا دین ہے، اور دین کو چھوڑ کر آپ کہیں بھی چلے جائیں گے تو آپ جو ہے نا خستہ ہی رہیں گے اور آپ پنپ نہیں سکیں گے. آخر میں اب چونکہ وقت ہو چکا ہے، آخر میں سلیم صاحب آپ کا تہہ دل سے ممنون ہوں. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، اور ساتھ میں علامہ فیاض عادل فاروقی صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے. آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. خدا حافظ.